الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج کی جو میری گفتگو ہوگی وہ حضرت شیخ فقیہ مختوم علی ماہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوگی، اس لیے کہ ہمارے یہاں جب بھی کسی بزرگ کا کوئی دن آتا ہے تو ہم اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں ضرور ذکر کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کسی بزرگ کا قول ہے، بعض لوگ حدیث کی طرف منسوب کرتے ہیں، بلکہ یہ بایزید بسطامی کا قول ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جب نیکوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب اللہ والوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت اللہ کی رحمتیں جھمجھماجم برستی ہیں۔ تو انہی اللہ والوں میں سے ایک شخصیت حضرت فقیہ مختوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ یہ 8ویں صدی ہجری کے فقیہ اعظم کہلاتے تھے۔ یہ اس دور میں انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں جس دور میں سید بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز موجود تھے۔ اس زمانے میں سید طارق السلطنت، مخدوم العالم، آفاق العالم حضرت سید مختوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ جلیل القدر 18 اولیاء کرام جو بڑے بڑے اپنے وقت کے بے تاج بادشاہ تھے، اس وقت روئے زمین پر بلکہ ملک ہندوستان میں موجود تھے۔ اس وقت حضرت مخدوم علی ماہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرش گیتی پر تشریف لائے۔ 8ویں صدی ہجری ہے، 774 کے قریب کم و بیش آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت فقیہ مخدوم علی ماہمی کے والد ماجد کا نام شیخ احمد ہے، ان کے والد ماجد کا نام ابراہیم ہے اور ان کے والد ماجد کا نام اسماعیل ہے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے اور آپ کے نانا کا نام ناخدا حسین ہے۔ ان کا خاندان جو ہے نانا کی طرف سے نوائت یا نائت تھا، سرنیم جس کو کہتے ہیں، اور دادا کی طرف سے پرو تھا۔ یہ جو خاندانی نانا کی طرف سے آپ کا خاندان تھا، یہ در حقیقت مدینہ منورہ سے کچھ قبیلے کے افراد ہجرت کر کے تجارت کی نیت سے کوکن کے علاقے میں تشریف لائے تھے، اور تجارت کی غرض سے چونکہ یہ پورا علاقہ بندرگاہوں کا علاقہ، اس طرف سے لے کر گجرات تک کے یہ پورا بندرگاہ کا علاقہ تھا، یعنی شپ وغیرہ جہاز وغیرہ کا معاملہ، اترنے آنے جانے کا سارا سسٹم اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے مچھلیوں وغیرہ کا، سامان وغیرہ کا کاروبار بہت زیادہ ہوتا تھا، آج بھی یہ سارے معاملات ہوتے ہی دکھائی دیتے ہیں۔
تو جو آپ کے جد اعلیٰ تھے وہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے کوکن کی سرزمین پر تشریف لائے. یہ بھی اہل کوکن کے لیے شرف کی بات ہے کہ ان کے مابین ایک عظیم ہستی موجود ہے, اور وہ بھی ایسی ہستی ہے کہ ایک بزرگ نے مراقبہ کیا اور پتہ لگانے کی کوشش کی کہ حضرت فقی مخدوم علی ماہمی کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا ہے. تو مراقبے میں ان کو یہ الہام ہوا اللہ کی طرف سے کہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے شیخ محی الدین ابن عربی کو عطا کی ہے, وہی مقام و منصب اور رتبہ اللہ نے حضرت فقی مخدوم علی ماہمی کو عطا فرمائی ہے. آپ 100 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں, 100 سے زائد. اس میں تفسیر رحمانی بہت معنی رکھتی ہے آپ کی کتاب, اور وہ کتاب مصر کے اندر زیر تعلیم ہے, زیر درس ہے, جہاں سے دنیا ہندوستان سے کوچ کرتی ہے ازہر کی طرف, لیکن ازہر جس کی طرف کوچ کرتا ہے اس کا نام حضرت فقی مخدوم علی ماہمی سرکار ہے. یہ وہ شخصیت ہے. حضرت فقی مخدوم علی ماہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ کا ننیال ہے کوکن, یہ ماہم ننیال ہے, اور آپ کا جو ددیال ہے وہ کلیان ہے. کلیان میں آپ کے والد ماجد کی مزار اقدس موجود ہیں. جب حضرت فقی مخدوم علی ماہمی پروان چڑھتے ہیں تو آپ کے اندر جذبہ, شوق طلب علم کا دیکھا اور بہت ذہانت دیکھی. تو چونکہ شیخ ابراہیم جو تھے آپ کے والد ماجد خود ولی کامل تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے, تو بچے کے شوق کو, لگن کو دیکھ کر کے آپ نے اپنے صاحبزادے کی طالب کے بچپنے کی جو ابتدائی ساری تعلیم ہوتی ہے آپ نے خود دے دی, اور ایسا شوق دلا دیا تھا کہ اس زمانے میں علم کا گلگلہ تھا. کتابیں پڑھ رکھی تھی کہ فلاں جگہ جاتے تھے, غوث پاک جو ہے اپنے جیلان سے بغداد گئے تھے, فلاں جگہ سے پوچھ کے کوئی بصرہ جا رہا ہے, کوئی کوفہ جا رہا ہے, کوئی مصر جا رہا ہے, کوئی یمن جا رہا ہے. اپنے اپنے طور پر لوگ ہجرت کرتے تھے طلب علم کے لیے. حضرت فقی مخدوم علی ماہمی کو ابتداءً جتنی بھی کتابیں تھی وہ سب آپ کے والد ماجد نے پڑھا دی تھی. اس کے بعد آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا. جب آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا تو آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت ناخدا حسین وہ اپنے میکے چلی آئی, یعنی ماہم شریف. اور ماہم جب تشریف لاتی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ, آپ کی بڑی تمنا رہتی ہے طلب علم کے لیے, تو وہ چیزیں میسر نہیں ہو پاتی ہیں. ہوا کیا کہ کچھ ہی ایام گزرے کہ ان کے نانا جان کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت فقی مخدوم علی ماہمی کے نانا جان کا بھی انتقال ہو گیا. اب کوئی بھی نہیں رہا, نہ شوہر ہے اور نہ والد ماجد ہیں. اب ایک لوتا بیٹا ہے, اور وہ پرہیزگار, متقی, بچپن سے ہی با ادب, فرما بردار. بلکہ عالم یہ تھا ان کے بچپنے کا کہ ایک مرتبہ آپ کی والدہ ماجدہ نے بیٹے سے کہا, حضرت فقی مخدوم علی ماہمی سے, کہ بیٹے جاؤ پانی لے آؤ. تو پہلے کا پانی کا سسٹم کوئی ضروری نہیں ہوتا تھا کہ مٹکے ہی میں ہی بھرا ہو, باہر سے بھی لانے. تو شاید پانی لانے جب تک گئے تب تک آپ کی والدہ ماجدہ سو گئی. اور جب آپ سوتی ہیں تو ادب کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی والدہ کو نہیں جگایا اور انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق آ گیا. صبح صادق تک کہ وہ پانی لے کر کے کھڑی رہے. حضرت فقی مخدوم علی ماہمی بچپن میں آپ کے 2 نام بتائے جاتے ہیں, ایک نام علی بتایا جاتا ہے اور دوسرا نام علاء الدین بتایا جاتا ہے. آپ کے 2 نام ہیں, علی یا علاء الدین. علی کے نام سے زیادہ آپ مشہور ہیں. تو بہرحال جب امی جان نے یہ کیفیت دیکھی, پوچھے بیٹا کب سے کھڑا ہے, تو آپ نے کہا کہ میں صبح, جب آپ نے کہا تھا تب تک آپ کی آنکھ لگ گئی, اور میں نے یہ گستاخی کرنے کی کوشش نہیں کہ میں آپ کو بیدار کروں. ہم لوگ ہوتے تو امی لے پانی لے, گہری نیند میں بھی ہوتے تو ہم اٹھا دیتے ہیں, اور نہ جانے کیا. لیکن ان کے ادب کا معاملہ ہی الگ تھا, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. ادب کا اعلیٰ مقام رکھتے تھے, پانی نے اٹھائے. اس وقت آپ نے اپنی والدہ, ان کی والدہ نے حضرت فقی مخدوم علی ماہمی کے مستقبل کے لیے دعا کی تھی.
طلب علم کا شوق تھا. آپ نے اپنے والد ماجد سے باہر جانے کی، اپنے علاقے سے نکل دوسرے ملک جا کر علم حاصل کرنے کی تمنا کا اظہار کیا. تمنا کیا کہ مجھے امی جان مجھے آپ اجازت دے دیں، میں پڑھنے کے لیے جاؤں گا. والدہ ماجدہ نے کہا کہ بیٹے میرے پاس تو کوئی تمہارے علاوہ ہے نہیں، نہ شوہر ہے نہ تمہارے نانا رہے، اب تم اکیلے ہو اور میرے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے، میں تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتی، میں تمہارا چہرہ دیکھ کر کے گزارا کر لیتی ہوں، بس ہے تم کہیں نہ جاؤ، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میرے ساتھ ہی رہو. کہا امی پھر میری تعلیم کا کیا ہوگا، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. کہا اللہ تمہاری تعلیم کا انتظام کچھ نہ کچھ ضرور کر دے گا، بس صبر کرو، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. پھر ماں نے دعا کی اپنے بیٹے کے لیے اور روز دعا کرتے تھے اللہ میرے بچے کی تعلیم کا کچھ نہ کچھ انتظام کر دے، انتظام کر دے، انتظام کر دے، انتظام کر دے. حضرت فقی مخدوم علی ماہمی کا معاملہ یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد ہمیشہ سمندر کے کنارے پر آپ سیر کے لیے جاتے تھے، بچپن سے ہی آپ کا معمول تھا. اور ماں کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو بھیج دیا، حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا. خضر کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی تھے. خود سیدی سرکار اعلی حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اس چیز کی نشاندہی کی ہے کہ حضرت 4 نبی ایسے ہیں جو ابھی بھی زمین پر ابھی بھی زندہ ہے، 2 آسمان میں ہیں اور 2 زمین پر ہے. یوں تو ہر نبی زندہ ہے، لیکن بقید حیات آج بھی 4 نبی ہے، 2 آسمان میں ہیں 2 زمین پہ. ایک آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور 2 نبی زمین پر ہے، ایک حضرت خضر علیہ السلام ہے اور ایک جو ہے حضرت الیاس علیہ السلام ہے. 4 نبی ایسے ہیں جو زندہ ہے، 2 زمین پر ہیں اور 2 آسمان. اس مناسبت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت خضر جو تھے وہ واقعتاً نبی تھے جو آئے تھے آپ کو تعلیم، یہ اللہ کا حکم تھا. یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ولی کا نبی کا درجہ گھٹ گیا اور ولی کا درجہ بڑھ گیا، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے نبی کے سینے سے عطا کر دے اور جسے چاہے ولی کے سینے سے عطا کر دے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے. ٹھیک، لیکن خضر یہ اصل ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام اصل میں بلیا بن ملیکان ہے اور وہ نبی ہے. بعض لوگوں نے ولی کا بھی کہا ہے، اس دور سے ہی اختلاف چلتا چلا آ رہا ہے، اور بعض لوگوں نے تو ان کے وصال کا بھی تذکرہ کیا ہے. بعض محدثین نے کہا ہے کہ جو اصل نبی تھے ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب کوئی نبی موجود نہیں ہے خضر نامی. ٹھیک، لیکن اکثر علماء اور صوفیہ کا کشف یہ بتاتا ہے کہ جو اصلی خضر ہے جن کو نبی سے موسوم کیا جاتا ہے وہ ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے، اور وہ ہر مومن سے ملاقات کریں گے. انہوں نے آب حیات بھی رکھی ہے، یہ ان کے بارے میں ذکر ملتا ہے کتابوں میں. اور خاص طور سے اگر اس کا چیپٹر آپ کو پورا پڑھنا ہو تو 2 کتابیں آپ کو میں حوالے کے طور پر دیتا ہوں. تبیان القرآن، آپ اس کا مطالعہ کریے، اس میں آپ کو تفصیل سے ملے گا کہ حضرت خضر کے بارے میں کیا رائے ہے. ٹھیک، اور دوسری کتاب حیات فقی مخدوم علی ماہمی، یہ حضرت کی فرمائش کے مطابق یہ کتاب لکھی گئی ہے، جو غالباً مکتب پر موجود ہو، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے. تو اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ وہ نبی تھے یا ولی تھے. بہرحال کوئی بھی ہو، لیکن اکثر کتابوں سے یہ ملتا ہے کہ وہ نبی تھے. وہ ان کا ظہور ہوا، وہ تشریف لائے، ملاقات کی، سلام کیا اور پوچھا بیٹے پڑھنا چاہتے ہو؟ نام پوچھا، والد کا نام پوچھا. کہا میں تعلیم کا ارادہ رکھتا ہوں. کہا اللہ نے مجھے تمہاری تعلیم کے لیے بھیجا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ میں تمہیں تعلیم دوں گا، تم کسی کو بتاؤ گے نہیں، اور جس دن تم نے کسی کو بتا دیا تو میں تعلیم موقوف کر دوں گا. کہا ٹھیک ہے. روز آپ پڑھنے آتے، تعلیم حاصل کرتے، اور جب ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا روز تاخیر سے آ رہا ہے، ایک دن ماں نے پوچھ لیا کہ بیٹے کہاں تھے اور روز تم تاخیر سے آتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو اب ایک طرف حضرت خضر کو یاد کر رہے ہیں کہ اگر میں بتا دیا تو میری تعلیم رک جائے گی،
اور ایک طرف والدہ ماجدہ کا حکم ہے، کہا تعلیم موقوف ہوتی ہے ہونے دے، لیکن ماں کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. اور یہ ایک اپنا ایک عنوان رکھتا ہے، اس پر ایک لمبی تقریر، لیکن میں اس طرف جاؤں گا نہیں. میں صرف مختصر وقت میں آپ کو چند باتیں بتاؤں گا، اور ابھی آپ کو قاری صاحب سے ایک عظیم خطاب آپ کو سماعت کرنی ہے، آپ اس پر زیادہ دھیان دیجئے، بس مختصر سن لیجئے. ہوا یوں، پھر ماں کو بتا دیا کہ مجھے پڑھانے کے لیے حضرت خضر آتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد کہہ دیے کہ امی جان انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم کسی کو بتا دو گے تو پھر میں آؤں گا نہیں. کہا بیٹے غم نہ کر، اللہ ہے تمہاری مدد کرے گا. بات آئی گئی ہو گئی. جب دوسرے دن گئے سمندر کے کنارے تو حضرت خضر کو نہیں پایا. اب طلب علم کی جو قلق تھی نا وہ آنکھوں میں چھلک پڑی، علم کی جو چاشنی کی طلب تھی وہ آنکھوں سے چھلک پڑی اور بے تحاشا رونے لگ گئے. ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑتا ہے طلب علم کے لیے، ہم تو طلب علم میں آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو کچھ سیکھنا ہی نہیں چاہتے، جبکہ ہم اپنے آپ کو بڑے بڑے بزرگوں سے اپنے آپ کو موسوم کرتے ہیں. میں اس کا غلام ہوں، میں فلاں کا غلام ہوں، میرے یہ ہے، میں فلاں کے خاندان سے. آپ کچھ بھی ہیں، آپ کے جد امجد کو دیکھو، وہ سب سے پہلے جس چیز کو حاصل کیا ہے انہوں نے پہلے علم کو حاصل کیا ہے. غوث پاک سے اپنی نسبت کو موسوم کرتے ہو، اسی غوث کا فرمان ہے درست العلم حتی صرت قطبا. درست العلم، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ مقام قطبیت اللہ نے مجھے عطا کی. جس مولائے کائنات سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو اس مولائے کائنات کو باب مدینۃ العلم کہا جاتا ہے، ان کی پہچان ہے علم سے، اور آپ وہ علم ہی نہیں حاصل کرتے. تو بہرحال علم حاصل کریے. تو علم کی جو چاشنی تھی وہ نہ ملنے کی وجہ سے آپ رونے لگے، اور امی جان سے آ کر کے کہا کہ امی میں نے کہا تھا نا کہ وہ نہیں آئیں گے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. اور بہت رونے لگے. ماں نے دلاسا دلایا اور کہا میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تیرے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا. اور رات میں تہجد کے وقت آپ مصلی بچھاتی ہے، نماز پڑھتی تہجد کی، وہ تو پابند تھی. پہلے کی مائیں مصلی کی پابند تھی، آج کل کی مائیں اللہ ماشاء اللہ اکثر نچنیاں ہو گئی ہے، بیٹیوں کی شادیوں پر ناچتی ہے. اور پہلے کی مائیں ایسی تھی جو اولاد کے علم کے حصول کے نہ ہونے پر وہ اللہ سے دعائیں کرتی تھی، وہ مصلیوں کی پابند تھی، اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھتی تھی. تو بہرحال ماں نے دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کی تعلیم کا انتظام کر دے، اور تو بہتر انتظام کرنے والا ہے. اور ماں کی دعا کہاں سے رد ہونے والی ہے؟ ماں کی ہی وہ دعا ہے کہ جب دوبارہ آپ سمندر کے کنارے گئے تو اللہ اکبر حضرت خضر پھر تشریف لائے تھے، لیکن اب پڑھانے نہیں آئے تھے. ماں کی دعا ایسی تھی کہ حضرت خضر نے کہا تھا کہ میں تمہیں پڑھانے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں اپنے سینے سے علم لدنی جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہارے سینے میں منتقل کرنے کے لیے آیا ہوں. ماں کی وہ دعا ہے جو علم لدنی دے دیا کرتا ہے. ماں سے دعا لیا کرو، اور سینے سے سینہ ملایا، سب کچھ پیش کر دیا گیا. تو جذبہ ہو تو ملتا ہے سینہ بسینہ. اور ہمارے یہاں پڑھنا ہی نہیں چاہتے اور کہتے حضرت کچھ ایسی تعویذ دے دو نا، آپ پانی پہ ایسا دم کر دو کہ میں ڈائریکٹ مفتی اعظم بن جاؤں اپنے وقت کا، بڑا مقرر اور محدث اور نہ فلاں ڈیکا بن جاؤں. جب تک آپ پڑھو گے نہیں، محنت کش نہیں بنو گے، اپنے آپ کو رپاؤ گے نہیں، اپنے آپ کو بھٹی میں ڈالو گے نہیں، کامیابی آپ کی دہلیز تک آئے گی کیسے؟ کہا گیا نا من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندی چاہتا ہے نا وہ راتوں کو جاگتا ہے. ہاں ہم جاگتے تو ہے لیکن موبائل چلانے کے لیے جاگتے ہیں، طلب علم کے لیے نہیں، پڑھنے کے لیے نہیں. اور جس کو کامیابی چاہیے، جس کو منزل چاہیے، جس کو ایک اپنا درجہ چاہیے، وہ راتوں کو جاگتا ہے تو پڑھنے کے لیے جاگتا ہے. ان کی اپنی زندگی نہیں ہوتا ہے، ان کا ایک ایم ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے. اور ہمارے مسلمانوں میں نہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے، نہ کوئی ایم ہے، نہ ہمارا کوئی ٹارگٹ ہے، نہ ہمارا کوئی فیوچر ہے کہ ہم آگے چل کر کے بنیں گے کیا. 80% تو ہمارے یہاں بے روزگار ہے، 80% بلکہ 90% کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، تعلیم سے کورے ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، نہ دین ہے، نہ دنیا ہے، نہ آخرت ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم ہے. خال کہیں کہیں نظر آیا تو نظر آیا، ورنہ ہم علم سے محروم ہو گئے.
علم سے علم اپنے اندر اپنے سینے میں بٹھاؤ، اس کی بڑی اپنی ایک فضیلت ہے، اور یہ عنوان میرا خیر نہیں ہے، لیکن اتنا آپ سمجھ لو، علم ہی آپ کو کامیابی کی راہ دکھا سکتی ہے، علم ہی آپ کو منزل دلا سکتی ہے، علم ہی آپ کے گھر سے غربت کو دور کر سکتی ہے، علم ہی آپ کو محتاجگی سے سب فضل اللہ کا ہوگا، لیکن اللہ نے ذریعہ علم کو بنایا ہے، اللہ نے علم کو بنایا ہے، علم کے راستے سے آپ جو لینا چاہتے ہیں اللہ آپ کو سب عطا فرما دے گا۔ حضرت فقی مخدوم علی ماہمی، اس کے بعد آپ عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے، گوشے گمنامی میں، اور درجہ کمال تک آپ پہنچ گئے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا انہیں خدمت خلق کا، پھر آپ خدمت خلق میں مصروف ہوئے، اور اپنے وقت کے آپ ولی کامل تھے۔ یہ وہ ولی ہے کہ پورے بمبئی کی سرزمین پر آپ سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے پورے بمبئی کی سرزمین پر۔ یہ وہ بزرگ ہے جن کی شان حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بیان کرتے ہیں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس محدث کا نام ہے کہ ہر رات ان کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے خواب میں۔ اور وہ ولی جن کے خواب میں ہر روز حضور تشریف لائیں، وہ اگر کسی کی شان بیان کرتے ہیں تو آپ سمجھ رہے کہ ان کا مقام و مرتبہ کتنا عرفہ و اعلیٰ ہوگا۔ اور یہ جو کچھ ملا ہے ان کو، وہ سب ماں کی دعا کی برکت ہے، ماں کی دعا ہے۔ اور عالم یہ تھا، بلکہ میں تو یہ کہوں ان کے در پر، ان کے چوکھٹ پر رہنے والی خادمہ کو اللہ تعالیٰ نے مخدومہ بنا دیا تھا، مخدومہ بنایا ہے۔ اور وہ واقعہ میں چلتے چلتے بتا دوں آپ کو کہ ایک دن حضرت خضر ظہر کے وقت فقیرانہ لباس میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد آپ تشریف فرما ہوتے تھے اور بیٹھ کر سب کا حال احوال پوچھا کرتے تھے۔ اسی میں حضرت خضر تشریف لائے اور کیفیت الگ دیکھی تو سوچا آپ نے مسافر ہیں، تو آپ نے حال خیریت پوچھنے کے بعد کھانے کے بارے میں حوالے سے پوچھا، تو کہا میں آپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ تو کہا میں تو یہ والدہ سے پوچھ کر ہی کہوں گا، اگر والدہ اجازت دیں گی تو میں تمہارے ساتھ کھاؤں گا، نہیں تو اپنی والدہ کے ساتھ کھاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے آپ ٹھہرو، میں گھر سے آتا ہوں۔ بٹھا دیا اور گھر گئے۔ کہا کہ وہ فقیر آئے ایک سائل، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی تمنا ہے کہ وہ میرے ساتھ کھانا کھائیں، تو میں جو ہے ان کے ساتھ چلا جاؤں کھانا کھانے کے لیے۔ امی نے کہا کہ نہیں تم میرے ساتھ ہی کھانا کھاؤ گے۔ آج کل تو دوستوں کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند نہیں کرتے۔ کچھ سیکھو، ماں باپ کو مت چھوڑو، اپنا دسترخوان چننا ہے تو ماں باپ کے ساتھ چنو، دوست یار احوال سب بعد میں، پہلے ماں باپ ہے، جس نے تمہیں پالا ہے، پرورش کی ہے، جس نے تمہیں 9 مہینے تک جس ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا ہے، وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اللہ فرماتا ہے جس نے تمہیں کمزوری پر کمزوری سہ کر کے تمہیں پالا ہے، 2-3 سال تک کہ تمہیں گود میں کسی سامان کی طرح تمہیں اٹھایا ہے، اور اپنا لہوے جگر اپنے سینے سے دودھ منتقل کر کے تمہارے جسم میں ڈالا ہے، تمہیں بولنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، پھرنا کچھ نہیں آتا تھا، جس ماں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، اس کو چھوڑ کر دوست و احوال کے ساتھ دسترخوان چنتے ہو، پارٹیوں میں جاتے ہو، ادھر ادھر جاتے ہو۔ پہلے اپنے ماں باپ کو پرائیورٹی دو، ان کی خدمت کو لازم سمجھو۔ آپ عزت، کمال، درجہ، بلندی چاہتے ہو نا، تو ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو۔ اللہ تمہیں بغیر کسی دوسرے اور اسباب کے، انہی کی دعاؤں سے اللہ جو درجہ تم چاہتے ہو وہ درجہ اللہ تم کو عطا کرے گا۔ اور اس کی مثالیں تو بے شمار، حضرت ویس قرنی کا معاملہ لے لیں، حضرت بایزید بستامی کا معاملہ لے لیں، حضرت معروف کرخی کا معاملہ لے لیں، حضرت آپ کیا کہیں کہ حضرت خواجہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کا معاملہ آپ لے لیں، جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں ان سب کی زندگی کو آپ دیکھیے، سب کو اللہ نے یہ جو درجات دیے ان کی ماں کی دعا کی بدولت ہے، باپ کے دعائیں ہیں ان کے پیچھے۔ تو ان کو نہیں چھوڑو، ان کو چھوڑ کر کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کو تم راضی کر ہی نہیں سکتے ہو۔ اور حضور نے بھی تو فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی۔ تو بہرحال حضرت فقی مخدوم علی ماہمی سے ان کی والدہ نے، ماجدہ نے منع کر دیا، کہا کہ آپ یہیں بیٹھ کر کھانا کھائیں اور کھانا ہم خادمہ کے ذریعے سے بھجوا دیتے ہیں۔ تو خادمہ کے ذریعے سے کھانا جو ہے بھجوا دیا گیا، ٹھیک۔ اور جب وہ خادمہ کھانا لے کر کے جاتی ہے تو وہاں کوئی سائل نہیں، کوئی سائل نہیں ہے۔
اب اس کی نظر دیکھیے اس خادمہ کی کہ وہ آخر گئے کہاں. ہمارے آقا نے, ہمارے حضور نے تو کہا تھا کہ وہ ہماری چوکھٹ پر جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہیں پر موجود ہیں. وہ گئے کہاں؟ جب نظر دوڑائی تو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے. جب مخدومہ خادمہ کی یہ نظر ہے کہ ایک قدم یہاں ہے, نظر یہاں ہے, موجود یہاں ہے, اور نظر خانہ کعبہ تک پہنچا دی, تو پھر مخدوم علی ماہمی سرکار کا عالم کیا ہوگا, ان کی نظروں کا عالم کیا ہوگا. تو ان کی خادمہ جو ہے ایک قدم یہاں رکھی, دوسرے قدم میں خانہ کعبہ پہنچ گئی, اور ان سے کہتی ہیں آپ نے تو ہمارے شیخ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے شیخ کے ساتھ کھانا کھائیں گے, اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کہا یہ لیجئے کھانا, ہمارے شیخ صاحب نے آپ کے لیے بھجوایا ہے. تو حضرت خضر نے وہ کھانا لیا اور پوچھتے اور بھی کچھ دیا ہے؟ کہا نہیں یہی ہے, اور یہ پیش کر کے وہ واپس پلٹ آتی ہے. آپ سے پوچھا گیا اس خادمہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے دیا؟ تو وہ خادمہ عرض کرتی ہے کہ میں حضرت کی خدمت کرتی ہوں, جب بھی اپنے جسم سے کوئی کپڑا دھلنے کے لیے عطا کرتے ہیں تو پہلے میں اس کو سادے پانی میں ڈال لیتی ہوں, اور پھر کپڑا نکال کر کے پھر اسے دھل دیتی ہوں, اور وہ جو پہلا والا پانی تھا اس پانی کو پی لیتی ہوں. اس کپڑے کی برکت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا. اسی کو کہتے ہیں تبرک. جب حضرت فقیہ مخدوم علی ماہمی کے کرتے پاک کے جسم سے مس کیا ہوا, مس کیے ہوئے میں یہ تاثیر ہے, یہ برکت ہے, تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے مبارک کا کیا کہنا. ام سلمہ یوں ہی تھوڑی نا حضور کا جبہ مبارکہ پانی میں ڈال کر سب کو پلایا کرتی تھی. اسی کو تو کہتے ہیں آب شفا, یہ شفا کا پانی. اور لوگ کیسے حضور کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے جب جبے میں شفا رکھی ہے تو ذات میں کیوں کر شفا نہیں ہوگی؟ جبے میں شفا رکھی ہے, اور قرآن اس پر نص ہے. حضرت یوسف نے اپنا قمیص دے کر کہا تھا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا, او کما قال اللہ تعالی, کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ یا میرا کپڑا لے جاؤ اور میرے والد ماجد کے آنکھ پر رکھ دینا, اللہ آنکھوں کی بینائی واپس عطا کر دے گا. نبی کے جسم سے لگا ہوا کپڑا جب اس کی اتنی تاثیر ہے تو ذات کی کتنی تاثیر ہوگی. یہ حضرت فقیہ مخدوم علی ماہمی سرکار ہے, اس لیے تو ہم لاکھوں کی تعداد میں آپ کے در پر ہم حاضری دیتے ہیں. اور آپ کا عالم یہ تھا, اللہ اکبر, کہ ایک آپ کی بکری تھی, بکری کا بچہ جس سے آپ کھیلتے تھے, بچپن کی بات بتاؤں جس سے آپ کھیلتے تھے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر ختم کر دیتا ہوں کیونکہ اب آپ کو اچھی تقریر سننی ہے. آپ اس سے کھیلتے تھے, آپ سمندر کے کنارے چلے گئے تو اسی درمیان اس بچی کا بکری کے بچے کا انتقال ہو گیا. تو خادمہ نے اس بکری کے بچے کو اٹھا کر سمندر کے کنارے پھینک دیا. جب واپس آتے ہیں آپ اپنی والدہ کے پاس تو پوچھا بکری کا بچہ کہاں ہے؟ تو کہا وہ تو بیٹے مر گئی تو میں نے پھینکوا دی. تو خادمہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ بکری کے بچے کو پھینکا کہاں تم نے؟ کہاں پھینکا ہے؟ تو کہا چلو میرے ساتھ. گئے سمندر کے کنارے, کہا دیکھو میں نے وہاں پھینکا ہوا. تو حضرت فقیہ مخدوم علی ماہمی فرماتے ہیں تم جاؤ, بچپن کا واقعہ ہے, کہا آپ جائیں. وہ گئی تھوڑا پیچھے اور دور کھڑے ہو کر چپ کر کے دیکھنے لگے کہ یہ کرتے کیا ہے. جب وہاں جاتے ہیں تو اس بکری کا کان پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں اے بکری, جو اللہ ہے اور قیوم ہے, جو زندہ ہے اور قائم ہے, جس سے سب کو زندگی ملتی ہے, اٹھ اس رب کے نام سے تو زندہ ہو جا. اور کان پکڑ کے جیسے ہی آپ نے کھینچا وہ بکری فوراً زندہ ہو گئی. اور ایک غلام کو آپ نے حوض میں ڈالا اور کہا آنکھ بند کر, اور آنکھ بند کرنے کے بعد جب میں کہوں گا اپنی نظر کو کھولنا تب کھولنا. جیسے ہی آپ حوض میں اس کو لے کر, وہ بہت بڑا واقعہ ہے, میں بہت شارٹ میں کہہ رہا ہوں, جیسے آپ حوض میں داخل ہوئے اس کو داخل کیا اور کہا اب آنکھ کھول. جب اس بندے نے آنکھ کھولی تو کیا دیکھا؟ میں خانہ کعبہ کے سامنے میں کھڑا ہوں. اور آپ نے فرمایا حج کے سارے ارکان مکمل کر, اور جس عرب تاجر سے تیرا معاملہ چل رہا ہے اس سے ہر جگہ ملتے رہنا, کیونکہ شادی کا معاملہ تھا, خوبصورت لڑکی سے منگنی ہوئی تھی اس غریب بچے کی, لیکن وہ عرب تاجر پیسے کے بلبوتے پر اس کے خاندان والوں کو پھیر دیا تھا. تو حضرت مخدوم پاک کی بارگاہ میں اور پنچایت کے پاس جو ہے نا یہ معاملہ کی پیش آیا تھا. تو حضرت فقیہ پاک نے فرمایا تھا کہ جو حج کے لیے جائے گا اور حج سے پہلے آئے گا نا اس کی شادی اس بچے سے ہو جائے گی.
اللہ اکبر. اور 90 تاریخ کو حضرت فقی مخدوم علی ماہمی نے اس بچے کو حوض میں ڈالا, خود بھی گئے اور خانہ کعبہ پہنچا دیا. اور وہ عرب تاجی 6 مہینے پہلے اپنے جہاز سے پہنچ گیا تھا سفر کر کے, ہر جگہ ملاقات کی اور کہا جب تیرا حج مکمل ہو جائے گا تو اسی جگہ پر کھڑے رہنا اور مجھے یاد کرنا, میں حاضر ہو جاؤں گا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. پھر انہوں نے وہاں سے پکارا تو حضرت فقی مخدوم علی ماہمی اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ماہم پہنچا دیتے ہیں. وہ 6 مہینے بعد آیا تو پتا چلا کہ یہ تو بہت پہلے آ چکا ہے. تو پھر حضرت مخدوم پاک نے اس بچی کے ساتھ اس غریب انسان کی آپ نے شادی کرا دی. یہ بہت درجے ہیں, 100 کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہے. بہت آپ علم کے آپ حریص تھے, علم کے حریص. علم میں ہمیشہ اپنی پوری زندگی, طلب علم میں اور فقہ میں, مسائل میں آپ ہمیشہ آپ جو ہے نا اپنی پوری زندگی صرف کر دی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت فقی مخدوم علی ماہمی کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے اور ان کے صدقے میں اللہ ہم سب کو بھی عزت عطا فرمائے, علم کے دولت سے ہم سب کو بہرور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.